وأوسعكم كهفا وأكثركم علما وأوصلكم رحما. قائم آل محمد سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحم. ما لباس القائم إلا الغلیظ وما طعامه إلا الجشب. آپ انتہائی سخت اور کھردار لباس زیب تن کرتے ہیں اور کھانے میں سادہ غذا تناول فرماتے ہیں. إن الرجل يجيء إليه فيقول له يا مهدي أعطني أعطني فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. کوئی شخص آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حاضر ہوگا اور کہے گا اے مہدی مجھے کچھ عطا کریے، تو آپ اس کے کپڑے میں اتنا مال ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھانے کی طاقت. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سخاوت کے بارے میں ایک اور حدیث ہم سنیں گے برادر عزیز مصطفیٰ جنتی صاحب سے. تو آپ نے فرمایا بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان روح اللہ باقر عابدی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام یا مہدی، منتظر بچوں کا قافلہ. آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اوصاف کریمہ سے متعلق ایک مختصر پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے کئی اوصاف کریمہ ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو ہمارے دوست بیان کریں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اندر موجود اوصاف کریمہ میں سے ایک صفت علم ہے. آپ کو علم کے بارے میں ہمارے دوست برادر عزیز کرار شاکری صاحب بتائیں گے. کرار بھائی، آپ علم کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث سے ہمیں مستفید کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے علم کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے علم کے بارے میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَوْسَعَكُمْ كَهْفًا وَأَكْثَرَكُمْ عِلْمًا وَأَوْصَلَكُمْ رَحِمًا. قائم آل محمد سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو سب سے زیادہ علم رکھنے والا قرار دیا ہے. حارث بن مغیرہ نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا مولا آپ میں سے قائم آل محمد کون ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا هو أوز بمعرفة الحلال والحرام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد. قائم آل محمد وہ ہے جو حلال و حرام کی پہچان رکھتا ہوگا اور لوگ اس کے محتاج ہوں گے لیکن وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوگا. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے علم کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان العلم بکتاب اللہ عز وجل وسنة نبیہ ينبت في قلب مہدینا كما ينبت الزرع على احسن نباته فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه السلام عليكم يا اہل بیت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة. بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہمارے مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قلب اطہر میں اس طرح اگے گا جس طرح پھول و سبزے بہترین طریقے سے زمین سے اگاتے ہیں.
پس تم میں سے جو بھی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور کو درک کرے اور ان کی زیارت سے مشرف ہو تو کہو اے نبوت و رحمت کے گھرانے تم پر سلام ہو، اور اے منبع علم و جائے رسالت تم پر سلام ہو۔ بہت خوب، بہت بہترین۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اندر موجود اوصاف کریمہ میں سے ایک اور صفت زہد ہے۔ زہد کا معنی یہ ہے دنیا کی تمام پس چیزوں سے دوری اختیار کرنا، اور یہ صفت تمام ائمہ اطہار علیہم السلام میں موجود ہے۔ آپ کو زہد کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوست مزمل ذاکری صاحب موجود ہیں۔ مزمل بھائی، آپ زہد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے احادیث سے ہمیں مستفید کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ جی بالکل، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زہد کے بارے میں معمر ابن خلاد ثامن الائمہ، غریب الغرباء، معین الضعفاء والفقراء، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں ما لباس القائم الا الغلیظ وما طعامه الا الجشب۔ آپ انتہائی سخت اور کھردار لباس زیب تن کرتے ہیں اور کھانے میں سادہ غذا تناول فرماتے ہیں۔ ابو بصیر امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں ما تستعجلون بخروج القائم فوالله ما لباسه الا الغلیظ وما طعامه الا الشعیر الجشب۔ تم لوگ نہیں چاہو گے کہ قائم کا ظہور جلد ہو، اللہ کی قسم آپ انتہائی سخت اور کھردار لباس زیب تن کرتے ہیں اور کھانے میں جو کی روٹی اور سادہ غذا تناول فرماتے ہیں۔ بہت خوب، بہت بہترین۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اندر موجود اوصاف کریمہ میں سے ایک اور صفت سخاوت ہے۔ سخاوت کا معنی یہ ہے اپنے پاس موجود تمام اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ صفت بھی تمام ائمہ اطہار علیہم السلام میں موجود ہے۔ آپ کو ائمہ معصومین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دوست تنویر صادقی صاحب موجود ہیں۔ تنویر بھائی، آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سخاوت کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کے چند احادیث بیان کر کے ہمیں مستفید کریں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں بیان کرنے کے لیے۔ آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سخاوت کے بارے میں ابو سعید الخدری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں ان الرجل یجیء الیہ فیقول لہ یا مہدی اعطنی اعطنی فیحثى له في ثوبه ما استطاع ان يحمله۔ کوئی شخص آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں حاضر ہوگا اور کہے گا اے مہدی مجھے کچھ عطا کریے، تو آپ اس کے کپڑے میں اتنا مال ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ بہت خوب، بہت بہترین۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سخاوت کے بارے میں ایک اور حدیث ہم سنیں گے برادر عزیز مصطفیٰ جنتی صاحب سے۔ مصطفیٰ بھائی، آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سخاوت کے بارے میں ایک اور حدیث سنائیں اور ہمیں مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں حدیث پڑھنے کا موقع میسر کیا۔ جابر کہتے ہیں ایک دن میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی اثناء میں ایک شخص 500 دینار لے کر آپ کے خدمت میں آیا اور کہا مولا یہ میرے اموال کی زکوٰۃ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بل خذها انت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر، فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله، فإنما سمي المهدي لأنه يهدي لأمر خفي
يستخرج التوراة وسائر الكتب من غار فيحكم بأهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل الفرقان بالفرقان وتجمع إليه أموال الدنيا كلها ما في بطن الأرض وظهرها ويقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه محارم الله فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مال تم اپنے پاس لے جاؤ اور اپنے پڑوسیوں یتیموں مسکینوں اور اپنے مؤمن بھائیوں میں تقسیم کر دو اور بے شک ایسا تب ہوگا جب ہمارے قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام فرمائیں گے. بے شک وہ اموال کو ہر ایک کے درمیان برابر تقسیم کر دیں گے اور اللہ کی مخلوق چاہے نیک ہو یا بد ان کے درمیان انصاف کریں گے. اور جس نے بھی قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور بے شک آپ کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ایک پوشیدہ امر کی ہدایت کریں گے اور آسمانی کتابوں کو ایک غار سے نکالیں گے اور اہل تورات کے فیصلے تورات کے مطابق اور اہل انجیل کے فیصلے انجیل کے مطابق اور اہل زبور کے فیصلے زبور کے مطابق اور اہل قرآن کے فیصلے قرآن کے مطابق کریں گے. اور دنیا کے اندر یا باہر جتنے بھی مال و دولت ہوں گے وہ سب آپ کے زیر تسلط ہوں گے. پھر آپ لوگوں سے فرمائیں گے آ جاؤ جس مال و دولت کی خاطر تم لوگوں نے قطع رحمی کی زمین پر خون بہایا اور محرمات کے مرتکب ہوئے اسے حاصل کرو. پھر آپ انہیں اتنا مال و دولت دیں گے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی کسی کو اتنا مال نہیں دیا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بہترین. ناظرین اکرام یہ تھا ہمارا مختصر سا پروگرام. میں خدا سے دعا گو ہوں خدایا خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا اللہ. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. آمین یا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمس الغرام بات الكلام عند الهيام والهجران طال والشوق قال هيا تعال ذكرك سيدي صار ترتيل القلوب مولاي مولاي يا وريث الأنبياء مولاي مولاي يا حبيب الأولياء